فرمایا لوگو اگر تم اللہ پاک نے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے رنگ میں فنا ہو جاؤ۔ جتنا رنگ میرے محبوب کا تم پر چڑھے گا اتنا رنگ میرا تم پہ چڑھ جائے گا۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے، وہ پھر آقا علیہ السلام کی مطابعت میں فنا ہو گئے تھے۔ ان کو یہ راز سمجھ میں آ گیا تھا کہ سارا کچھ حضور کے رنگ میں فنا ہونے میں ہے، حضور کے ڈھنگ میں فنا ہونا، حضور کی اداؤں میں فنا ہونا۔ تو جہاں جہاں آقا علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ملتے صحابہ ان میں فنا ہو جاتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت عمر فاروق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا قمیض خریدا اور پہنا، اور مجھے فرمایا بیٹے ادھر آؤ، کینچی اٹھا لو۔ میں نے کینچی اٹھا لی، نیا قمیض پہنا، فرمایا اس کے دونوں طرف کے بازو کاٹ کے پھاڑ دو، دونوں طرف کے بازو کینچی سے کٹوا ڈالو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو بھی ادھر سے کاٹ دو، ادھر سے بھی کاٹ دو۔ اور کٹوایا کیسے؟ ایک طرف کا بازو کھل تو دونوں طرف گئے، ایک طرف کا بازو لمبا رہ گیا، ایک طرف کا چھوٹا ہو گیا، اس میں برابر بھی نہیں کیا، ایک طرف لمبا چھوٹا۔ میں نے عرض کی ابا جان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اگر آپ نے کٹوا بھی لیا قمیض اور پھر بازو بھی کاٹ ڈالے تو کاٹنا ہی تھا تو کم سے کم دونوں طرف برابر ہی کر لیتے، ایک طرف زیادہ ایک طرف چھوٹا کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا بیٹے یہ چھوڑو برابر کرنے کے دھندے کو، میں نے آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا قمیض اسی طرح دیکھا تھا، اس طرح دیکھا تھا، ایک بازو لمبا تھا ایک بازو چھوٹا تھا۔ مجھے لوگوں سے کیا غرض، وہ کیا دیکھتے ہیں، میں تو مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، میں ان کی مطابعت میں فنا ہوں، جو رنگ ان کے لباس کا تھا وہی اپنانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، حضرت جبیر بن نفیر روایت کرتے فرمانے لگے کہ میں حضرت شرحبیل بن سمت کے ساتھ نکلا مدینہ طیبہ سے، 17-18 میل باہر گئے فاصلے پر، وہاں ایک گاؤں ہے ذوالحلیفہ، ایک گاؤں آیا۔ جو وہاں پہنچے تو وہ جو صحابی تھے کہتے ہیں وہاں اتر کر وہ سواری سے اتر آئے اور اس گاؤں میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیے۔ اب وہ گاؤں نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، نہ مسجد حرام ہے نہ مسجد نبوی ہے، رستے میں ایک گاؤں ہے 18 میل باہر، اتر کے سواری سے 2 نفل پڑھ دیے۔ میں نے پوچھا اس جگہ کیوں نفل پڑھے؟ اس نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھا، اس جگہ پہنچے تو حضور نے 2 نفل پڑھے تھے، ہم تو ان کی ادا میں فنا ہیں، ہم تو ان کی ادا میں فنا ہیں، جہاں ان کے قدم لگے وہیں ہم نفل پڑھیں۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ جہاں محبوب کے قدم ملتے ہیں اس کو وہ اپنا اسوہ زندگی بناتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے نمائندہ بنا کر بھیجا، وہ کعبہ کے سین میں آ گئے۔ ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب سین کعبہ میں پہنچے تو میں نے عرض کیا، وہ کزن تھے عثمان غنی کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، میں نے عرض کیا بھائی جان طف بالبیت، اب کعبے کے سین میں آ گئے ہیں، آئے کعبے کا طواف کر لیں، کعبے کا طواف کر لیں۔ انہوں نے فرمایا میرے بھائی وہ بے شک کعبہ ہی سامنے کیوں نہ موجود رہے، ہم کعبے کا نہ طواف کرتے نہ کوئی اور عمل کرتے ہیں،
ہم تو حضور کو دیکھتے ہیں، جو وہ کریں وہی کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے محبوب ساتھ نہیں، اب ہم کعبے کے طواف کے بھی شوق نہیں رکھتے۔ کعبہ سامنے ہے، کعبے کے طواف کا بھی شوق جاتا رہا، واہ واہ واہ، حجر اسود چومنے کا شوق بھی جاتا رہا، مطاف کعبہ کا شوق جاتا رہا۔ فرمایا ہمیں کعبے سے تعلق ہی کیا تھا، یہ تو ہمارے آقا نے، آپ اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہم سب ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور القدس ہمارا قبلہ تھا۔ یہ تو مدینہ پاک میں نماز کے دوران مصطفیٰ نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر دیا، آپ کا چہرہ پھرنا تھا کہ یہ کعبہ بن گیا۔ یہ کعبہ پہلے بھی تھا، صدیوں سے، نسلوں سے تھا، مگر ہم القدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو چہرہ مصطفیٰ کے پھرنے نے اسے کعبہ بنا دیا۔ ہمارا اپنا تعلق ہی کیا ہے، جدھر مصطفیٰ ہو گئے وہی ہمارا کعبہ ہو گیا۔ تو طواف نہیں کیا، یعنی یہ فنائیت کا مقام ہے، متابعت میں، فنائیت کا مقام ہے متابعت میں۔ اب آپ کو معلوم ہے، یہ صحیح بخاری سے حدیث دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ بیٹھ کر پانی پیتے، کھانا پینا بالعموم بیٹھ کے فرماتے، بیٹھ کے پانی پیتے۔ حضرت نزال روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں، فرماتے ہیں کہ باب الرحابہ میں ایک دروازہ، ایک جگہ تھی، وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے۔ آپ کو پیاس لگی، آپ کو پانی پیش کیا گیا، آپ کھڑے تھے، آپ نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، بیٹھے نہیں، کھڑے پانی پی لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا امیر المومنین، لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو اچھا نہیں جانتے، مکروہ جانتے ہیں، اچھا نہیں جانتے، تو آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں۔ وہ فرمانے لگے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، میں لوگوں کو اچھا جاننے نہ جاننے کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی ادا کو دیکھوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دن حضور کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ادا بھی میری زندگی سے رہ نہ جائے۔ میں نے حضور کی اس ادا کی وجہ سے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ یعنی متابعت میں اتنی فنائیت کہ اگر ایک دن کوئی ادا نظر آئی تو صحابہ چاہتے کہ ہماری زندگی میں وہ بھی مس نہ ہو جائے، وہ ادا بھی زندگی میں آ جائے۔ اسی طرح آپ کی متابعت میں فنائیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت سالم بن عبداللہ کو کہ وہ رستے میں سفر کرتے اور جگہوں کو تلاش کرتے تھے، مختلف جگہوں کو تلاش کرتے۔ ہم نے پوچھا کیوں تلاش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد ایسے کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر وہ جگہوں کو تلاش کیوں کرتے تھے؟ کہتے ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ جاتے، جہاں جہاں حضور رکے تھے، نماز پڑھی تھی، ہم ان جگہوں پر جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان جگہوں کی تلاش میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں غرض آقا علیہ السلام کے نقش قدم کے ساتھ ہے۔ حضور کی متابعت میں یہ درجہ فنائیت کا تھا کہ ان جگہوں سے بھی محبت تھی جہاں حضور کے قدم لگ گئے تھے۔ یہی بات حضرت نافع نے عبداللہ بن عمر سے بھی روایت کی۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، ہم اکٹھے چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک جگہ آئی، اس راستے سے اچانک ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے راستے سے ہٹ گئے اور ہٹ کر ایک طرف مڑ کے گھوم کر پھر اسی سڑک پہ آ گئے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہم نے پوچھا آپ چلتے چلتے راستے سے ہٹ گئے اور چکر لگا کے پھر اسی راستے پر آ گئے، ایسا کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مجھے خود معلوم نہیں، رأیت رسول اللہ فعل ھذا ففعلت، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھا، جب یہاں پہنچے تو حضور اسی طرح ہٹ گئے، میں نے تو حضور کی ادا میں فنا ہونا سیکھا ہے، معلوم نہیں حضور کیوں ہٹے تھے، میں تو حضور کے ہٹنے پر ہٹ رہا ہوں اور پھر حضور کے اس راستے پر آ جانے پر آ رہا ہوں۔ یعنی آقا علیہ السلام کی ہر ادا میں
متابعت کا یہ مقام تھا کہ فنا تھے. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث تھی. اسی طرح حضرت انس بن سیرین روایت کرتے ہیں، بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا عجیب. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ فرمایا سفر پہ ایک مقام ایسا آیا کہ آپ اس مقام پر اپنی سواری سے اتر آئے اور سواری سے اتر کر ایک طرف چلے گئے. میں نے سمجھا شاید یہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے لگے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کے خادم نے کہا نہیں، یہاں نماز نہیں پڑھنے لگے، آگے چل کے پڑھیں گے. تو پھر وہ سواری چھوڑ کے کدھر چلے گئے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے یاد آیا کہ وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک روز سفر پہ تھے. جب یہاں اترے تو آقا علیہ السلام اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے اس طرف چلے گئے تھے اور اپنی ضرورت پوری کر کے واپس تشریف لے آئے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ تو آقا علیہ السلام اپنی ضرورت کے لیے گئے تھے، میری ضرورت ہو یا نہ ہو میں بھی جاؤں گا کوئی کام کر کے پھر واپس آؤں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. یعنی جدھر حضور چکر لگاتے وہ چکر لگاتے، جہاں بیٹھتے وہاں بیٹھتے، جہاں کھڑے ہوتے وہاں کھڑے ہوتے، جہاں سوار ہوتے سوار ہوتے، جہاں سواری سے اتر آتے، جس جگہ مڑ جاتے صحابہ چلتے چلتے ادھر مڑ جاتے. اب آپ دیکھیے اپیرنٹلی ظاہری طور پہ ان کے پاس کوئی ریزننگ نہیں تھی کہ یہ کام کیوں کریں. جب بھی کسی نے پوچھا انہوں نے کہا یہ مسئلہ ریزننگ کا، عقل کا نہیں، یہ مسئلہ محبت میں فنائیت کا ہے. ہم نے آقا کو دیکھا، جو وہ کرتے ہم وہی کرتے ہیں، یہ زندگی کی فنائیت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سفر پہ جا رہے ہیں مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف. تو فرماتے رستے میں ایک جگہ آئی، وہاں اتر گئے اور اتر کے تو لیٹ گئے، کیلولہ کرنے لگ گئے. معمول نہیں تھا، اتر کے تو تھوڑی دیر لیٹ گئے زمین پر. ہم نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے سفر چھوڑ کے آپ یہاں لیٹ گئے کیا؟ فرمایا میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہاں حضور لیٹے تھے، بس میں تو اسی لیٹنے کی ادا پوری کر رہا ہوں. یہ متابعت میں فنائیت کا درجہ ہے، متابعت میں فنائیت کا درجہ ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر ایک روز جا رہے ہیں، ان کے پاس اونٹنی تھی، اپنی اونٹنی. ایک مقام پر پہنچے، اس اونٹنی کو ایک جگہ پہ چکر لگوانے لگ گئے. اونٹنی کو پکڑ لیا اور ایک جگہ پہ گھمانے لگ گئے، چکر لگا رہی بغیر کسی وجہ کے. ہم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا لا ادری، مجھے خود معلوم نہیں میں اونٹنی کو چکر کیوں لگا رہا ہوں. الا انی رأیت رسول اللہ فعلہ ففعلتہ، میں یہاں سفر پہ تھا، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو چکر لگایا تھا، بس میں حضور کی ادا میں فنا، میں اونٹنی کو چکر لگوا رہا ہوں. اب میں نے کچھ نمونے آپ کو اس لیے بیان کیے کہ آپ سمجھ سکیں کہ صحابہ کرام کا تعلق، یہ بڑا خاص جملہ بول رہا ہوں، آقا علیہ السلام سے تعلق عقلی نہیں تھا، عشقی تھا، عشقی تعلق تھا. عشق عقل کو نہیں دیکھتی، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. عقل ریزن پوچھتی ہے، سبب پوچھتی ہے، ایسا کیوں کروں، کیوں نہ کروں، لوگوں کو کیا بتاؤں گا، اس کی حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. عقل اور دانش اسباب تلاش کرتی ہے. عشق کوئی شے نہیں دیکھتا، عشق فقط محبوب کی ادا کو دیکھتا ہے. میرے محبوب نے ایسا کیا. عشق محبوب کے رنگ میں رنگا جانا مانگتا ہے، عشق محبوب کی ادا میں فنا ہونا مانگتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کوئی اور حکمت عقل کو جو قبول ہو وہ ہے یا نہیں. صحابہ کرام کا تعلق آقا کی محبت اور متابعت میں فنائیت کا تھا، فنا ہو گئے تھے آقا علیہ السلام کی متابعت میں. اس نے انہیں بلند درجہ عطا فرما دیا تھا.